الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحکیما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سارے مل کے صلاۃ و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نعمت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حجت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا برہان اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا صفات پہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء ذی وقار، عزیز طلباء، ساتھیوں اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے معزز مکرم مہمانان گرامی قدر، اللہ کریم ہمارا آنا، اس خطبہ میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان گھڑیوں کو ہمارے لیے بروز قیامت باعث نجات فرمائے۔ عزیزان محترم، کچھ خطبات میں پہلے بھی اسی موضوع کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تو میں نے کچھ پیاس محسوس کی۔ آج میرا دل کیا کہ میں اسی موضوع کو وہیں سے آج پھر آپ کے سامنے بیان کروں، اس لیے کہ اس موضوع اور اس مضمون کی ہمیں اشد ضرورت ہے، سب سے زیادہ اس موضوع کی ضرورت ہے، جس کی ہمیں کلام مجید برہان رشید میں اور احادیث صحیحہ میں ہمیں کثرت سے تاکید اور تلقین کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کریم کا ذکر، اللہ کریم کا ذکر کثرت سے کیا جائے، زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت کا ذکر بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے، اور آج اس کی بہت اہم اس کی ضرورت ہے، جس کی ہمیں بار بار تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں، احادیث صحیحہ میں اللہ کریم کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ فرمایا قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اسے صبح بھی کرو شام بھی کرو۔ ہمارے ایک بزرگ حضرت
ثابت بنائی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے دوستوں یاروں میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے۔ آپ نے یہ بات کہہ دی کہ میں جانتا ہوں اس وقت کو، ویڑے کو، کہ جب میرا رب مجھے یاد کرتا ہے۔ جو پاس آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے تھے، دوست احباب بیٹھے ہوئے تھے، وہ بڑے حیران ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میرا رب مجھے یاد کر رہا ہے؟ آپ نے اگر مجھے پتہ چلتا ہے تو وہ کہنے کہ جناب بتائیں ذرا۔ تو آپ نے فرمایا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ جب تم مجھے یاد کرتے ہو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ تو آپ کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو وہ بھی مجھے یاد کرتا ہے۔ بندہ جب یاد کرے، جب یاد کرتا ہے تو مالک بندے کو یاد کرتا ہے، وہ یاد کرتا ہے۔ اور بزرگوں نے بڑے لطف سے، مزے سے یہ بات کہی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کو کرتا ہی اس وقت یاد ہے جب مالک یاد کرتا ہے۔ پہلے بات ادھر سے شروع ہوتی ہے، ادھر سے چھڑتی ہے۔ مالک یاد کرتا ہے تو پھر بندہ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ یہ اس کی توفیق ہے، یہ مالک کی توفیق ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے جب اپنے رب کو یاد کرتے ہیں نا، جو بندہ بھی اپنے رب کو یاد کرے تو اللہ کریم اپنے فرشتوں کے درمیان میں بیٹھ کے اپنے شایان شان اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ اس کا تذکرہ، اس کا ذکر، اس کی بات اپنے فرشتوں میں چھیڑتا ہے، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنا معمول بنائیں، اپنی طبیعت، مزاج، اپنے آپ کو سیٹ ہی یوں کریں، اپنے آپ کو بنائے یوں لیں، اپنے آپ کو یوں گھما لیں، پھرا لیں، اس نحو پہ آ جائیں کہ اللہ کے ذکر کے سوا تمہارا جی نہ لگے۔ تم صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، دوپہر ہو، دھوپ ہو، چھاؤں ہو، کچھ بھی ہو، تو ہمارے مزاج جو بن جانے چاہیے کہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا ذکر ہو، اس کی فکر ہو، اس کا ذکر و فکر ہو۔ اور حدیث پاک میں ہے، سرکار فرماتے ہیں جس محفل میں اللہ جل وعلا کی کبریائی، اس کا ذکر اور میری ذات پہ درود و سلام نہ پڑھا جائے نا، تو سرکار فرماتے ہیں وہ محفل یوں ہی ہے جیسے کسی مردار گدھے پہ آئے اور اسے دیکھا اور آگے نکل گئے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی مصروفیت، مشغولیت یوں ہونی چاہیے ہماری کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے ذکر کا شوق ہو، دلوں میں ایک تمنا ہو، ہمارے دل میں ایک چاہت ہو، تمنا ہو کہ ہمارے رب کا ذکر چل رہا ہو، اس کا ذکر ہو رہا ہو اور ہم سن رہے ہوں، اس کا ذکر چل رہا ہو، اس کا نام لیا جا رہا ہو تو میں سن رہا ہوں، یا میں اس کا نام لوں، اس کا نام میں اپنی زبان پہ الاپوں، میری زبان پہ ذکر چل رہا ہو، دکھ ہو، سکھ ہو، سفر ہو، مقیم ہو، آپ جہاں بھی ہوں، آپ مرض میں ہوں، آپ تندرست ہوں، جس حال میں بھی ہوں، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ ہمارے ماضی میں، ہمارے پچھلی زندگیوں میں جو ہمارے بزرگوں کا منشور اور نظریات رہے نا، وہ تو یوں اللہ کے ذکر میں جمے ہوئے تھے اور یوں اٹے ہوئے تھے، ان کی طبیعتیں، ان کا چال، رنگ، ڈھنگ، سارا کچھ جو تھا وہ اللہ کے ذکر میں اس قدر مصروف ہوتا تھا کہ وہ بہت کم وقت وہ نکلا کرتے تھے، لیکن کثرت سے اللہ کے ذکر و فکر میں مصروف اور محو رہتے تھے۔ اور ماضی میں ہمارے بزرگان دین
ہمارے اسلاف نے، اکابر نے باقاعدہ باضابطہ طور پر انہوں نے خانقاہیں بنوائی تھیں، سرائے بنوائی ہوئی تھی، رات کو لوگوں کو بلا لاتے، لوگوں کو بلاتے، کھانے پہ بلا لیتے، ان کے لیے لنگر پکا دیتے، کھانا پکا دیتے، چائے پکاتے، کعبہ بناتے، انہیں پاس بٹھا کے انہیں اللہ کا ذکر بتاتے، اپنے رب کی شانیں بتاتے، مقام بتاتے، اس کی کبریائی کے بارے میں آگاہ کرتے، اپنے رب کے اختیارات بتاتے کہ تمہارا رب کون ہے، کہاں ہے، کیا ہے، اس کا اختیار کتنا ہے، اس کی قدرت کتنی، اس کی شان کیا، اس کی عظمت کیا ہے. تو یہ بتاتے اور آہستہ آہستہ لوگوں کو قریب کر کے تو انہیں اسماء الحسنی میں سے کوئی ایک نام، جیسے رحمان، رحیم، کریم، ستار، غفار، یہ نام دے کے کہ اس نام کو 21 بار پڑھو، 41 بار پڑھو، 100 بار پڑھو، ایک تسبیح پڑھو، 2 تسبیحیں پڑھو، یعنی کہ یوں انہیں آہستہ آہستہ عادی کیا. یہ لوگ عادی ہو جائیں، عادت پڑ جائے کہ یہ ذکر کرے. پھر وہ لوگ آہستہ آہستہ کھانے پہ آتے، چائے پہ آتے، تو یہ ذکر سنتے تو آہستہ آہستہ وہ لوگ یوں ذکر پہ پھر وہ لوگ جم گئے. تو باقاعدہ ذکر کے لیے وہ محفلیں سجایا کرتے تھے، مجالس سجایا کرتے تھے، خالصتاً اپنے رب کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے، اپنے قریب کرتے. اور ان کا دل یہی ہوتا تھا بزرگوں کا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بندہ جو ہے یہ اپنے رب سے محبت کرنا شروع کر دے، اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، اس کا ذکر کیا کرے. تو جب انہوں نے خلوص سے، اخلاص سے انہوں نے ڈیرے بنائے، وہ سرائے بنوائی، وہ خانقاہیں بنائی، تو اخلاص، ان کا اخلاص پھر وہ رنگ لے آیا کہ پھر اسلام اتنی تیزی سے پھیلا. اس بر صغیر پاک و ہند میں تو اسی روش سے ہمارے بزرگان دین نے لوگوں کو قائل کیا، لوگوں کو اپنے پاس بلایا. ہندوستان میں، اس پاکستان میں ہمارے بزرگوں نے اس محنت اور لگن کے ساتھ دین اور اسلام کی ترویج کی ہے، لوگوں تک اسلام پہنچایا ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالی ہے کہ اس کا ذکر و فکر کرے گا. تو ہمیں بھی چاہیے آج کہ ہمارا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو، یہ وقت ضائع نہ ہو. یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اس وقت کو یوں فضول نہ گزاریں، اس وقت کو یوں فضول نہ گزاریں. یہ بہت بڑی نعمت ہے، مالک کی بہت بڑی نعمت ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والا، یعنی جس دل کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس دل میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اس میں غفلت ہے، سستی ہے، کاہلی ہے. سرکار فرماتے ہیں ذکر کرنے والا اور ذکر سے غافل جو ہے ان کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے، زندہ اور مردہ کی. اور ایک مقام پر فرمایا جو بندہ ذاکر کو تنگ کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر و فکر کرتا ہے، اللہ کی تعریف و توصیف کرتا ہے، اس میں مصروف رہتا ہے، تو جو بندہ ایسے اللہ کے ذاکر کو تنگ کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو اس ذاکر کا انتقام لیا جائے گا. مطلب یہ کہ اللہ کریم جو ذکر کو تنگ کرنے والے لوگ ہیں، ذکر کرنے والے کو تنگ کرتے ہیں، اسے دکھ دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، اللہ کریم اس بندے کا ان لوگوں سے انتقام لے گا. اور فرمایا جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، اگر اسے کوئی تنگ بھی کرے نا تو اس کا انتقام نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ وہ تو دل ہے ہی مردہ، اس کا دل ہی مردہ ہے، اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. تو کتنا بڑا اعزاز ہے اللہ کا ذکر کرنے والے کا. تو لہذا کوئی لمحہ بھی ہمیں غفلت سے نہیں گزارنا چاہیے. آپ صرف ٹیلی ویژن پہ بیٹھے بیٹھے، موبائل پہ بیٹھے بیٹھے، یعنی مطلقاً موبائل دیکھنا حرام نہیں، ناجائز نہیں. اگر کوئی ایسا طالب علم ہے، ایسا آدمی ہے کہ موبائل کے ذریعے قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے، حدیث پاک کو پڑھ رہا ہے، وہ تلاوت قرآن مجید سن رہا ہے، یہ بہت عام، بڑے ضروری. ہمارے بہت سارا مجموعہ سلیبس جو ہے وہ قرآن مجید وہ چڑھ چکا ہے موبائل پر، انٹرنیٹ پہ. تو اگر اس شوق سے تو کر رہا ہے تو وہ تو بہترین ہے. لیکن اس سے ہٹ کے جو اس کی اور ایپس ہے، ایسی سہولیات ہیں کہ بندہ گانے سنتا رہے، فلمیں دیکھتا رہے، یا یوں ہی بس فیس بک نکال کے اسے یوں گھمائی رکھے، تو وقت برباد ہوتا ہے. تو یہ وقت بہت قیمتی ہے، اس وقت کو ضائع نہیں ہونا چاہیے، اس کو پھونک پھونک کے گزاریں.
ایک حدیث مبارکہ میں ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنت میں پہنچے گا نا تو اس کو دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوگی، دنیا کا کوئی سکم، دنیا کا کوئی ملال اس کے دل میں نہیں ہوگا، بالکل وہ مطمئن ہوگا، اسے کسی قسم کا پچھلے رہنے والوں کو کوئی فکر نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں میری مسجد کسی پٹھے کرتے اس نے کہنا کرتے اس میرے لیے خبر کسی چور اسی کہنا چور نہیں، یہ کوئی فکر نہیں ہوگا، جنت میں جا کے بالکل فریش ہوگا، خوش ہوگا۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں ایک دکھ تکلیف اس کے دل میں باقی رہ جائے گی۔ صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سی؟ سرکار فرماتے ہیں یہ کہ جو دنیا پہ اس کا لمحہ اللہ کے ذکر سے خالی گزرا نا، غفلت میں گزرا ہے، اس کے اوپر وہ پچھتائے گا، وہ کہے گا کہ ہائے کاش میرا وہ لمحہ بھی اللہ کے ذکر میں لگ جاتا۔ صرف یہ ملال، یہ تکلیف اس کے دل میں آئے گی، کاش وہ لمحہ، وہ دن، وہ وقت، وہ گھڑی جو میں نے اللہ کے ذکر سے خالی گزاری نا، کاش وہ بھی میری وہاں لگ جاتی۔ تو اس لیے کوئی اپنی زندگی کو یوں فضول نہ گزارے، کسی ایسے کھیل کود میں، کسی ایسے لو لابی میں یوں برباد نہ کر دے۔ اس مالک کی عطا ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، اور دینے والے نے فضول نہیں دی، دینے والے نے اپنی یاد کے لیے یہ دیا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں قرآن مجید برہان رشید کی آیتوں کا مفہوم یہ ہے، جس مراد کو میں سمجھاؤں کہ اللہ کریم نے کلام مجید میں فرمایا ایک جگہ پہ، اللہ کریم نے جو کچھ بھی بنایا نا، هو الذی خلقکم فی الارض جمیعا، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا نا، تو زمین میں جو کچھ بھی بنایا ہے، جو کچھ بھی پیدا کیا نا، پوری روئے زمین کے اوپر آپ کو یہ درخت، یہ چرند پرند، حیوانات، نباتات، جمادات، جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے نا، تو قرآن پاک کا مفہوم مراد یہ ہے جو میں سمجھاؤں کہ جو کچھ بھی بنایا نا وہ سارا کچھ انسان کے لیے بنایا ہے، سارا کچھ انسان کے لیے، سارا کچھ جو بنانے کی اللہ کریم نے اپنے بندوں کے لیے بنایا۔ مالک تو خود ہر ضرورت سے پاک ہے نا، نقص سے، عیب سے، کمی سے، کجی سے، ضرورت سے، وہ مالک پاک ہے، اسے کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں، کوئی تمنا نہیں، کوئی شوق نہیں۔ جو کچھ بھی بنا نا یہ اللہ کریم نے ہمارے لیے بنایا، اس نے فرمایا یہ کہ جو کچھ بھی بنایا نا یہ میں نے تمہارے لیے بنایا، اور فرمایا تمہیں جو بنایا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں جو بنایا نا تمہیں صرف اپنے لیے بنایا، صرف اپنے لیے، بس ہر شے تمہارے لیے اور صرف آپ میرے لیے، بس۔ اور اگر بندہ اس بات کو، اپنے مالک کی اس فرمان کو، اس مراد کو پورا کر دے کہ بندہ بس پھر اپنے رب کا ہو جائے، تو پھر سمجھ لے کہ بندہ بھی پھر اپنی معراج کو پا لے گا، پھر بندہ وہ بندہ مذموم محروم نہیں رہے گا، بلکہ وہی بندہ اس کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ اور یہی اولیاء اللہ کی یہی شان ہے، نیکوکاروں کی، صلحاء کی، اولیاء اللہ کی یہی شان ہے کہ اولیاء اللہ دنیا پہ اپنے تکبر، غرور، گھمنڈ میں ہر چیز کو جب مار دیتے ہیں اور دل میں تقوی پیدا کر لیتے ہیں اور زہد و تقوی سے جب وہ بھر جاتے ہیں تو پھر اللہ کریم انہیں مقام ولایت بھی فرماتا ہے، انہیں یعنی ولایت کا مطلب قرب، دوستی، مالک پھر انہیں عطا کر دیتا ہے، انہیں پھر وہ قرب عطا کرتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں نا کہ سرکار فرماتے ہیں جب بندہ اپنے فرائض واجبات پورا کرنے کے بعد جب بندہ نوافل پڑھتا ہے نا، نوافل پڑھتا ہے، مطلب یہ کہ بندہ نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، وہ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، وہ نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں پھر مالک اپنے اس بندے پہ کرم یہ کرتا ہے کہ جب بندہ فرائض واجبات کو پورا کرنے کے بعد نوافل میں آگے بڑھتا ہے تو اللہ کریم اس سے یوں محبت فرماتا ہے کہ پھر اسے اس مقام پہ فائز کر دیتا ہے کہ پھر کام تو اس بندے کے ہوتے ہیں لیکن سنتا اللہ کریم ہے،
زبان تو اس بندے کی ہوتی ہے لیکن بولتا اللہ کریم ہے، ہاتھ تو اس بندے کے ہوتے ہیں لیکن پکڑتا اللہ کریم ہے، پاؤں اس بندے کے ہوتے ہیں لیکن پھر چلتا اللہ کریم ہے۔ مطلب یہ کہ پھر جیسے مالک چاہتا ہے پھر اپنے بندے کو ویسے پکڑاتا ہے، ویسے کھلاتا ہے، ویسے پلاتا ہے، ویسے بلاتا ہے، ویسے بٹھاتا ہے، ویسے اٹھاتا ہے، ویسے چلاتا ہے اسے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، یا اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد۔ پھر اور اس حدیث پاک کے آخر میں فرمایا کہ پھر بندے پہ وہ مقام آ جاتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ ادھر وہ بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنے مالک سے سوال کرتا ہے، ادھر مالک عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کریم کا ذکر بہت بڑی بات ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ میرے آپ کے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ بندے ایسے قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے جن کے چہرے نور سے بھرے ہوں گے اور وہ نور والے ممبروں پہ فائز کیے جائیں گے، اور سرکار فرماتے ہیں نہ تو وہ نبی ہوں گے اور نہ وہ شہید ہوں گے، لیکن بنی اسرائیل کے انبیاء بھی انہیں دیکھ کے رشک کریں گے، انہیں خوش ہوں گے دیکھ کے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ بلکہ سرکار نے فرمایا کہ آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں کہ میں بتاؤں وہ کون ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں نام جی یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ فرمائیں نا وہ کون ہوں گے؟ تو سرکار فرماتے ہیں وہ لوگ ہوں گے جن کا نہ تو حلقہ ایک ہوگا، نہ علاقہ ایک ہوگا، نہ خون ایک ہوگا، نہ رنگ نسل ایک ہوگی، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ محبت صرف اللہ کے لیے کرتے ہوں گے۔ یعنی کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے، یعنی اس کے مصداق سب سے پہلے حضور کے صحابہ بھی ہیں، جناب بلال حبشہ سے آئے، جناب صہیب روم سے آئے، جناب سلمان فارسی فارس سے چل کے آئے، کہاں سے صدیوں ان کے لاکھوں میلوں کا سفر ہے، وہاں سے گزر کے وہ حضور کے پاس آیا، لیکن غرض کیا ہے؟ صرف ایک اللہ کی محبت ہے بس، اس کی محبت ہے جس نے جوڑ رکھا ہے۔ اور آج بھی بات یہی ہے کہ اگر یہ ہے، اگر غرض یہ مقصد صرف یہ ہو کہ بندہ اپنے رب کے لیے اکٹھا ہو، اس کے لیے ملتا ہو، اس کے لیے دوستی ہو، تو سونے پہ سو جائے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ ان کی محبت صرف اللہ کے لیے ہوگی، اور سرکار فرماتے ہیں کہ الحب للہ والبغض للہ، سرکار فرماتے ہیں لوگوں سے محبت کرو وہ بھی اللہ کے لیے، اور نفرت بھی کرو تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے۔ تو یہ سارا کمال ہے مالک کے ذکر کا، اس کے ذکر کا۔ اور اس بات میں تو یہاں تک بھی آیا کہ اللہ کریم کے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگتی ہے روزانہ، کچھ ایسے فرشتے خاص ایسے ہیں کہ جو روزانہ جو ذاکرین کی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں، جس جگہ پہ اللہ کریم کا ذکر ہو رہا ہو کچھ فرشتے ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور جب انہیں تلاش کر لیتے ہیں، پا لیتے ہیں، تو دوسروں کو آواز دیتے ہیں کہ ہلما علینا، ہم جسے پانا چاہتے تھے، جسے ڈھونڈنا چاہتے تھے، اسے ہم نے پا لیا تھا، تو پچھلے فرشتوں کو بلا لیتے اور سارے فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے اور گھراؤ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب وہ محفل برخاست ہوتی ہے تو فرشتے واپس جاتے ہیں بارگاہ عزتی میں۔ اب سرکار فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کو، سرکار فرماتے ہیں جب فرشتے واپس پلٹیں گے نا تو اللہ کریم اپنے ان فرشتوں سے پوچھے گا بتاؤ آج کہاں گئے تھے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ آج ہم زمین کے فلاں حصے پہ اترے تھے تو وہاں تیرے ذکر کی محفل سجائی جا رہی تھی۔ تو اللہ کریم فرمائے گا اچھا پھر دیکھا سنا کیا ہوا؟ تو وہ فرشتے عرض کریں گے کہ یا اللہ وہ تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، تیری تسبیح و تعلیم، تیری پاکیزگی بیان کر رہے تھے، تیری کبریائی کا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ کریم ان سے پوچھے گا کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے قسم اٹھا کے عرض کریں گے مولا تو پاک ہے،
انہوں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے. تو مالک فرمائے گا کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کریں گے مولا اگر تجھے دیکھ لیتے تو پھر تو ان کا شوق اور بڑھ جاتا، ان کا شوق اور بڑھ جاتا. تو مالک فرمائے گا اچھا کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے مولا نہیں، جنت تو انہوں نے نہیں دیکھی ابھی تک. تو مالک فرمائے گا کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیتے تو پھر تو تجھ سے جنت کا اور زیادہ سوال کرتے کہ ہمیں عطا کر دے. اللہ کریم پھر فرمائے گا اچھا کیا انہوں نے میری دوزخ دیکھی ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے، سرکار فرماتے ہیں فرشتے بولیں گے یا اللہ اگر تیری دوزخ دیکھ لیتے، اس کی سختی گرانی دیکھ لیتے تو پھر تو وہ تجھ سے اس دوزخ کی پناہ مانگتے کہ یا اللہ ہمیں بچا لے اس دوزخ سے. تو اللہ کریم اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کہ فرشتوں پھر سن لو، گواہ بن جاؤ کہ میں نے اپنے ان ذاکرین کو بخش دیا، میں نے انہیں بخش دیا. ایک فرشتہ بولے گا کہ مولا ان میں اس ساری محفل میں ایک بندہ ایسا بھی آیا تھا کہ جو ذکر کی نیت سے تو نہیں آیا تھا، اسے کسی بندے سے کام تھا تو وہ بھی پیچھے آ کے بیٹھ گیا. تو اللہ کریم فرمائے گا کہ جاؤ اس محفل میں بیٹھنے والا کوئی شکی کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا، جاؤ ان کے ساتھ میں نے اسے بھی بخش دیا. ذکر ہے، اپنے آپ کو اللہ کریم کے ذکر میں مصروف کرو. اور ایک ہی تو ذکر ہے جس کی تاکید کی گئی ہے، اور فرمایا نا کہ اے ایمان والو کہیں تمہارے اولاد اور تمہارے مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے، کہیں تمہیں تباہ و برباد نہ کر دے. یعنی یہ بندے کی یہ طبی تقاضے کہ بندہ ضرور دنیا پہ رہتے ہوئے سب سے زیادہ اولاد سے مجبور ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اولاد سے پیار کرتا ہے. تو فرمایا گیا قرآن مجید میں کہیں تمہاری اولاد اور تمہارے مال، اولاد سے بھی محبت ہے، طبی فطری نیچرلی محبت ہے، اور دوسرا اپنے مالوں سے بھی الذی جمع مالا وعددا، کہ بندہ نیچرلی طور پہ بار بار گنتا ہے، شمار کرتا ہے، اکٹھے کرتا ہے پیسے، اپنا بیلنس چیک کرتا ہے بار بار میرے پاس پیسے کتنے، اور پیسوں کی بڑی حفاظت کرتا ہے. اور بندے کے اندر یہ خواہشیں، یہ چاہتے ہیں. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بندے کے اندر فطری طور پہ مال کی بڑی محبت ہے. تو فرمایا کہیں یہ تمہارے مالوں کی محبت، اولاد کی محبت تمہیں برباد نہ کر دے. مطلب یہ کہ ان سے محبت ہو لیکن اتنی نہ ہو جو تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے. یہ ہر چیز نیچے ہو اور اللہ اس کے رسول سے محبت سب سے آگے ہو. تو اللہ کا ذکر اپنے آپ کو اس میں مصروف کریں، بہانہ بنا بنا کے اپنی زندگیوں کو یوں آپ الجھا لیں، مصروف کر لیں، مشغول کر لیں. اپنے سسٹم، اپنے نظام ایسے بنا لیں، اپنے آپ کو ایسے اینگل پہ لے کے آ جائیں کہ بس آپ ہر لحظہ ہر لمحہ آپ اللہ کے ذکر میں مصروف ہوں. آپ اٹھیں بیٹھیں چلیں پھریں جائیں آئیں، جو کچھ بھی ہو اس میں آپ اللہ کا ذکر کثرت سے ہونا چاہیے. کثرت سے ذکر ہو، اللہ کا کثرت سے ذکر ہو، کوئی لمحہ بھی اس کے ذکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے ذکر و فکر کی توفیق اور طاقت دے. آج ہمارے جامعہ کے کچھ عزیز طلباء جو ہیں ان کی دستار بندی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم بھی ہے، اس میں آپ بھی تشریف لائیں. ماشاءاللہ یہ حفاظ کی محنت ہے. 10-12 ساتھی ہیں جن کا قرآن مجید مکمل ہوا ہے. حافظ کی بڑی شان ہے. ان طلباء کو، بچوں کو ویسے بھی روزمرہ جب کبھی ان سے بات ہوتی ہے انہیں بتایا جاتا ہے، اساتذہ بھی انہیں بیان کرتے ہیں، میں بھی کبھی نہ کبھی کوئی موقع بنے تو میں بھی ذکر کرتا ہوں. حافظ کی بڑی شان ہے.
حافظ جو ہے نا یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے حافظ، یعنی حفاظت کرنے والا۔ حافظ کی بڑی شان ہے۔ یہ آج میں نے موضوع بھی اسی لیے رکھا تھا، اور پھر بعد میں ذرا یہ آخر میں بات ذرا یاد آ گئی کہ حافظ کی بڑی شان ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک حافظ جو ہوگا نا، جس نے صحیح معنوں میں، اس کی مراد یہ ہے، جس نے صحیح معنوں میں محبت سے، بڑی لگن سے جس نے قرآن مجید کو پڑھا ہوگا اور پھر ساری زندگی اس کو پڑھتا ہوگا، یاد رکھتا ہوگا اور اسے تلاوت کرتا ہوگا، جس نے قرآن مجید کو بھلایا نہیں ہوگا، قیامت والے دن اللہ کریم اس حافظ کو بھی بخشے گا، اس کے ماں باپ کو بھی بخشے گا، اور اس کے جو عائشہ و اقارب ہیں انہیں بھی بخشے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کریم تقریباً 400 بندوں کو ایک حافظ کی دعا سے، ایک حافظ کے وسیلہ سے، اس کے حفظ کی وجہ سے اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے گا۔ اور حافظ کی دعا جو ہے یہ بڑی مقبول دعا ہوتی ہے۔ اگر کوئی حافظ ہو، بچوں نے بڑی محنت کی ہے، میری آپ سب کی دعائیں ان بچوں کے حق میں کہ صحیح معنوں میں قرآن مجید کو یاد رکھیں اور اپنی اگلی زندگی جو ہے وہ اس قرآن مجید فرقان حمید کے تحت گزرے، اور اسی میسج کو، اسی پیغام کو یہ اپنی تار زندگی اسی پیغام میسج کو یہ آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو آج اس وقت یہ قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے، اعجاز ہے قرآن مجید کا، اور اللہ کریم نے اپنے کلام کو بڑی شان دی ہے۔ اللہ کریم کے پاکیزہ کلام کی بڑی شان ہے، بڑی ٹھوک ہے، بڑی ٹھوک ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید میں بھی ایک مقام پہ آیا اور اس کا مفہوم جو ہے وہاں بھی یہ ملتا ہے، اور ویسے بھی حدیث مبارکہ میں بھی، کہ جب سب سے پہلے یہ جنوں نے جب قرآن مجید کی آیتیں سنی نا، تو انہوں نے اپنے بڑے جن نے ساتھیوں کو بلایا، اس نے کہا یا معاشر الجن، اس نے سارے جنوں سے کہا کہ اے لشکر جن، اے سارے جنوں سن لو، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، بڑا یہ آفاقی کلام ہے، ذرا اس کو سنو۔ انہوں نے بڑی دل جمی سے سنا۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ قرآن جیسی دنیا پہ کوئی اور کتاب نہیں ہے، قرآن جیسی دنیا پہ کوئی اور کتاب ہے ہی نہیں، اور ہماری ہدایت کے لیے، اور ہماری سب سے بہترین ہدایت نیچرلی طبی، یعنی جیسے یہ میں ذرا آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، جیسے یہ آج کل ہمارے اس ماحول معاشرے میں کہا جاتا ہے نا کہ لگتا ہے کہ یہ میرے اگلے جنم کی بات ہے، یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ بات پہلے ہو چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے جس کے اندر ہر زاویے سے، ہر اینگل سے، یعنی فرمایا گیا کہ رطب ولا یابس، کہ کوئی ایسی خشکی نہیں، کوئی ایسی تری نہیں جو قرآن کے اندر نہ ہو، اور اصغر ولا اکبر، اور سب سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن مجید میں نہ ہو، یعنی ہر سائڈ سے، ہر خشکی کا ذکر قرآن مجید میں، ہر تری کا ذکر اس کلام میں، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا ذکر قرآن میں، ہر بڑی سے بڑی چیز کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اتنی بڑی کتاب ہے، اور یہ میرے رب ذوالجلال کی قدرت ہے، اور یہ میرے اور آپ کے آقا کا معجزہ ہے، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ سابقہ جو کتابیں انہیں یہ شرف نہیں تھا، انہیں جو پڑھنے والے خاص تھے اور وہ پڑھتے تھے، لیکن یہ واحد کتاب قرآن مجید ایسی ہے کہ اسے ہمارے لیے آسان کیا گیا ہے، آسان کیا گیا ہے، یہ اس کی برکت ہے، اسے آسان بھی کیا ہے، اور یہ اس کا اعجاز ہے کہ اس کے چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی جو ہے نا، کم عمر بچہ، کتنے ایسے کم عمر بچے، 5 سال کا، 6 سال کا بچہ، ان کے سینوں میں قرآن مجید ہے، قرآن مجید سارا کا سارا ان کے سینوں میں ہے، اور یہی کتاب ہے دنیا میں جس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، جس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور سال کے بعد اس کو یوں روین کرتے ہیں ایسے ہمارے حفاظ قراء، جو جب ماہ رمضان آتا ہے تو اس کے اندر یہ کثرت سے تلاوت کی جاتی ہے، ویسے بھی سارا سال سب سے زیادہ جو کتاب تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو یہ بڑا اعزاز ہے ہمارے ان حفاظ بچوں کا، اللہ کریم ان کے سینوں کو بڑا مضبوط فرمائے، حافظوں کو مضبوط فرمائے، اللہ کریم ان کے سینوں کو اسلام کے لیے ہمیشہ کھلا رکھے،
اپنے نور کو محفوظ رکھے، اپنے ایمان کا نور انہیں مجھے آپ سب کو اللہ کریم بخشے۔ اللہ کریم ہمارے سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں آپ سارے ان بچوں کے لیے، اس ادارے کے لیے دعا کریں، اور ہمیشہ جہاں بھی، جس مدرسے میں بھی، مسجد میں بھی ایسے بچے، ان کے ساتھ ہر حوالے سے ان کی خدمت ہونی چاہیے، ان سے پیار ہونا چاہیے، اور ہر حوالے کا ان کے ساتھ تعاون ان کے ساتھ ہوتا رہنا چاہیے۔ کوئی مدرسہ جہاں بھی کوئی ہو، جہاں بھی یہ ایسی خدمت کی جا رہی ہے، جہاں یہ محنت کی جا رہی ہے، جہاں یہ برکت والے کام ہو رہے ہیں، وہاں ان سے آپ محبت کریں، تعاون کریں اور ان سے پیار کریں۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا